ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور مسعود محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ لگاتار پچھلی کئی نشستوں سے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور پچھلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں کسی کے لیے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور کسی کے لیے رزق میں تنگی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وانہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یعنی اے سننے والے، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس باب میں بالکل صریح ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی کا مالک ہمارا رب ہے، اور اس میں بے شمار مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں، بے شمار دینی اور دنیاوی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ پچھلی نشست میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے، یہ خدا کی تقسیم ہے جو کہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور انسانی سوسائٹی کی ضرورت کے مطابق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کا رزق اللہ کشادہ فرمائے اس بات کا بھی حکم دیا ہے اور انہیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں جن کی تقدیر میں رزق کی تنگی ہے، ان کے بنیادی حقوق ادا کریں، اسلامی معاشرے میں رہنے والا کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے ونچت نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے یہ ان لوگوں کی ذمہ داری بنائی ہے جن کے رزق میں خدا کشادگی رکھ دے،
کہ وہ ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کے لیے رزق میں تنگی رکھی گئی ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں نے انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کے تعلق سے پچھلی نشست میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی کئی صورتیں ہیں، اور انہی میں سے ایک صورت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، جس کی قرآن میں اور احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ جا بجا آپ کو قرآنی آیات مل جائیں گی جو بندوں کو اس بات کا ترغیب دیتی ہیں کہ نہ وہ صرف خود اس عمل کو انجام دیں کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کو تلقین بھی کریں اور دوسروں کو ابھاریں کہ وہ بھی کھانا کھلائیں۔ آپ کو کئی احادیث مل جائیں گی اس موضوع پہ جو کھانا کھلانے کے عمل کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، کھانا کھلانے والوں کے مقام اور درجے کو بیان کرتی ہیں۔ بے شمار حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ آج کی نشست میں اسی موضوع پہ میں کچھ باتیں، کچھ آیات اور کچھ احادیث کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کھانا کھلانا، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ایمان کی گھاٹی قرار دیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، کہ وہ شخص ایمان کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان کی گھاٹی ہے کیا؟ کسی کی گردن چھڑا دینا، غلامی سے، قرض سے، یا ظلمن اگر قید اسے کر دیا گیا ہو تو اس قید سے، یہ ایمان کی گھاٹی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ قحط کے دنوں میں جب کہ ہر شخص محتاج ہوتا ہے، ہر شخص کو حاجت ہوتی ہے، قحط کے ان دنوں میں کھانا کھلانا کسی قریبی یتیم کو یا انتہائی درجے کے مسکین کو، یہ ایمان کی گھاٹی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ آیات کے بعد ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کے داہنے ہاتھوں میں اللہ رب العزت کل نامہ اعمال عطا فرمائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے نا کہ کل قیامت کے دن جو نیکوکار ہوں گے، جو اعمال صالحہ والے ہوں گے، ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو گنہگار ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں گناہوں کی سیاہی ہوگی، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہے نا؟ تو جو لوگ کھانا کھلانے کے عمل کو انجام دیں، اللہ پاک فرماتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا۔ یہ عمل من جملہ ان اعمال میں شامل ہے جن کی وجہ سے انسان آخرت کی کامیابی اور آخرت کی خوشی حاصل کرتا ہے، اور جن اعمال کی وجہ سے
اس کا اعمال نامہ اس قابل ہوتا ہے کہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے۔ اب اس کے بعد سورہ دہر میں، جس کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عمل پر مدح سرائی کرتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کی کچھ آیات اللہ پاک نے اتاری جو اسی کھانا کھلانے کے عنوان سے متعلق ہے۔ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، مختصراً میں اشارہ کرتا ہوں کہ ایک بار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے، اور جب افطاری کا وقت آیا تو جو کی کچھ روٹیاں جو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے جو کا آٹا بنا کر اور پھر روٹیاں بنائی تھیں، کچھ روٹیاں سامنے موجود تھیں افطار کے لیے، کہ باہر سے آواز آتی ہے کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام روٹیاں اٹھاتے ہیں اور جا کر مسکین کو دے دیتے ہیں، اور اہل بیت نبوت بھوکا رہتا ہے، دن بھر کا روزے دار، دن بھر روزے میں گزرا، لیکن افطار کے وقت میں کہ مسکین کی آواز آ جاتی ہے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا خود نہیں کھاتے بلکہ اٹھا کر کے مسکین کو دے دیتے ہیں، اور اہل بیت نبوت فقط پانی سے افطار کرتا ہے۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، روزے سے ہیں، پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے جو کا آٹا بنا کر کچھ روٹیاں تیار کی ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، سامنے روٹیاں رکھی ہیں کہ آواز آتی ہے میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلا دو۔ دوسرے دن بھی حضرت علی مرتضیٰ کے کانوں میں جیسے ہی اس یتیم کی آواز پڑتی ہے، وہ تمام روٹیاں اٹھاتے ہیں اور لے جا کر اس یتیم کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس روز بھی خانوادہ نبوت فقط پانی سے افطار کرتا ہے۔ پھر تیسرا دن، پھر اہل بیت نبوت روزے سے ہے، پھر حضرت فاطمہ نے کچھ جو کا آٹا بنایا، روٹیاں بنائیں، افطار کا وقت آ گیا، افطار کرنا چاہتے ہیں کہ پھر باہر سے ایک سائل آواز دیتا ہے میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کھانا کھلا دو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن بھی تمام روٹیاں اٹھا کر اس بھوکے قیدی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور لگاتار تیسرے دن خانوادہ نبوت فقط پانی سے افطار کرتا ہے، فقط پانی سے۔ یہ نبی کے گھر والوں کا کردار ہے، یہ خانوادہ نبوت کی سیرت ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل اور احسان یہ دو چیزیں ہیں، عدل یعنی انصاف، اور احسان یعنی کسی کے واجبی حق سے زیادہ دے دینا۔ عدل کہتے ہیں کہ جس کا جو واجبی حق ہے اسے دیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ واجبی حق سے زیادہ دیا جائے، حق نہ ہو تو بھی دیا جائے، یہ احسان۔ اور عدل کرنا واجب ہے، معاشرے میں بسنے والے تمام افراد کو ان کا واجبی حق دینا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ خود ہم کمائیں، روزی حاصل کریں، اپنی زندگی آرام سے گزاریں، یہ ہمارا حق ہے۔ دوسرے کمائیں، رزق حاصل کریں اور اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزاریں، یہ ان کا واجبی حق ہے۔
اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دوسروں کو ان کا یہ حق دیں کہ ان کی کمائی کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں، کسی کے پیٹ پہ لات مارنے کی کوشش نہ کریں، کسی کے اسباب معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ واجب ہے ہمارے اوپر۔ تو خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں، یہ واجب ہے۔ یہ بلکہ معاف کیجیے گا، خود کھائیں دوسروں کو کھانے دیں، یہ واجب ہے۔ خود کمائیں دوسروں کو کمانے دیں، واجب ہے اس پہ عمل کرنا۔ خود پئیں دوسروں کو پینے دیں، اپنی پیاس بجھانے دیں، یہ واجب ہے اس پہ عمل کرنا۔ لیکن خود بھوکے رہ کے اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیں، یہ احسان ہے۔ خود پیاسے رہ جائیں دوسروں کو پانی پلا دیں، یہ احسان ہے۔ اور عدل کرنے والوں کا جو اجر ہے خدا کی بارگاہ میں تو ہے ہی ہے، اور عدل دشمن کے ساتھ بھی واجب ہے، انصاف کرنا۔ اگر کوئی دشمن ہے اس کے ساتھ بھی، لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، اللہ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اگر دشمن بھی ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو، اعدلوا، عدل کرو، انصاف کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، ہوا اقرب للتقوی، عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ اور جو احسان ہے، احسان کرنا استحبابی عمل ہے، مستحب ہے، اور جو عدل کرنے والے ہیں اللہ انہیں اجر دیتا ہے۔ لیکن جو احسان کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو خانواد نبوت کا وہ عمل کہ حضرت علی مرتضیٰ اور آپ کے گھر والے سب کے سب 3 روز تک لگاتار پانی کے ساتھ افطار کرتے رہے اور سحری کرتے رہے، اور جو کی روٹیاں میسر تھیں افطار کے وقت وہ پہلے دن ایک اس سائل کو دے دی جو کہ مسکین تھا، دوسرے دن یتیم کو دے دی، تیسرے دن قیدی کو دے دی۔ یہ عمل خانواد نبوت کا احسان تھا، اور احسان تو اہل بیت نبوت کا وطیرہ ہے، وہ احسان نہ کریں گے تو کون کرے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ احسان نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ پہلے بھی میں ایک واقعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ سے کچھ دور ایک بستی میں اپنا گھر بنا کے رہتے تھے، ایک یزیدی فوج تھا جس کے اوپر یزید کا قہر ٹوٹا، یزید کا عتاب نازل ہوا، اس نے حکم دیا کہ اسے سزا دی جائے۔ وہ فوجی بھاگتا رہا اسلامی مملکت میں، جو کہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی تھی، کہیں اسے پناہ نہ ملی۔ بھاگتے بھاگتے وہ پہنچ گیا اور دل میں خیال کیا کہ پناہ اسی گھر سے مل سکتی ہے جس گھر والوں کا وطیرہ ہی یہ ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ پہنچ گیا حضرت زین العابدین کے گھر، 3 دن تک رہا، کھایا پیا۔ حضرت زین العابدین نے خوب ضیافت کی، اور ویسے بھی اہل عرب کی ضیافت بڑی مشہور ہے کہ نہیں؟ وہ مہمان نوازی میں بڑے آگے ہیں، مہمان نوازی۔ اگر ان میں کا کوئی کافر اور مشرک بھی ہوتا تو وہ بھی مہمان نوازی کو قابل فخر جانتا۔ اگر مہمان آ جاتے تو ان کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہیں رکھتا، اگرچہ نیتوں کا فرق ہوتا کہ اگر مومن کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی خاطر مدارات اور ضیافت کرتے آخرت کے ثواب کی امید میں، اور جو کفار و مشرکین ہوتے وہ یہ عمل کرتے دنیا میں نام و نمود کی خاطر۔ حاتم طائی کے لڑکے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ بڑی کثرت کے ساتھ سخاوت کیا کرتا تھا،
میرا باپ بے سہاروں کا سہارا تھا، یتیموں کا ماوا اور ملجا تھا، بیواؤں کی پناہ گاہ تھا، مجبوروں کا ملجا تھا، جہاں پہ ضرورت مند آتے تھے اپنی ضرورتیں پوری کر کے جاتے تھے۔ تو بتائیں تو میرے باپ کو کیا یہ سارے نیک اعمال، اچھے اعمال فائدہ دیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہارے باپ، تمہارے والد ان تمام سخاوتوں سے جو چاہتے تھے وہ انہیں مل چکا ہے، وہ انہیں مل چکا ہے۔ اور کیا چاہتے تھے؟ نام و نمود، شہرت، سخاوت میں مشہور ہونا۔ آقا نے فرمایا تمہارے والد جو چاہتے تھے انہیں مل چکا ہے، اب آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، کیونکہ آخرت میں حصہ ان کے لیے مخصوص ہے جو عمل کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لے آئے، جو ایمان والے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہے، ہشام بن مغیرہ کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ وہ بندہ بڑا اچھا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اپنے تمام اعمال سے دنیاوی نام چاہتا تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا کہ وہ آخرت کی کامیابی چاہتا تھا۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن جدعان نامی ایک شخص کے بارے میں پوچھا آقا کریم سے، جو بڑا سخی تھا، بڑا سخی، کہ یا رسول اللہ وہ شخص بڑا سخی تھا، لوگوں کو عطا کرتا تھا، تو کیا کل قیامت کے روز کچھ اسے صلہ یا بدلہ ملے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے کسی روز یہ نہیں کہا کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس نے رب سے کبھی مغفرت نہیں طلب کی، اور مغفرت طلب کرنے کی جو آقا نے نفی کی ابن جدعان سے، مراد یہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کے دل میں خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور آخرت کی حقانیت کا اذعان اور ایقان ہوتا ہے۔ وہ جب بھی گناہ کرتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے معافی نہ مانگے، مگر دل کے کسی نہ کسی کونے میں ندامت و شرمندگی ضرور ہوتی ہے، اور یہی ندامت و شرمندگی توبہ کی حقیقت ہے، یہی ندامت و شرمندگی اللہ رب العزت سے مغفرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ کل صورت ہے۔ تو جو بھی مومن ہوگا اس کے دل میں ندامت و شرمندگی ضرور ہوگی، چاہے کتنا ہی بڑا جری کیوں نہ ہو گناہوں پر، اور جس کے دل سے یہ ندامت و شرمندگی ختم ہو جائے تو پھر تو اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو اہل عرب جو تھے نا، بڑے سخی تھے، بڑے سخی۔ ایک شخص تھا جس کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں، اس کا نام محلب تھا، محلب۔ بڑا پریشان تھا اپنی بیٹیوں کی شادی سے، تو اس شخص کہیں سے رشتہ ہی نہیں آتا تھا، تو اتفاق سے اس کے گھر کے پاس سے اس زمانے کا ایک شاعر تھا، اس کا گزر ہوا، اور اس شاعر کا نام فی الحال میرے ذہن سے نکل رہا ہے، غالباً اس کا نام اعشا تھا، اعشا۔ تو اس کا گزر ہوا، محلب نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، 4 بیٹیاں ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اچھا موقع ہے۔ اس نے شاعر کو بلایا اپنے گھر میں، خوب دعوت کی، بڑی ضیافت کی، بڑی ضیافت، کئی دنوں تک اسے کھلاتا پلاتا رہا۔ جب وہ شاعر محلب کے گھر سے نکلا تو اس نے محلب کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا، ایک قصیدہ جس میں اس کی مہمان نوازی کی بڑی تعریف کی اس نے، اور اتنی مبالغہ آرائی کی کہ اس نے کہا کہ جیسے عام طور سے جنگلوں میں بسنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ چراغ جلا دیتے ہیں، چراغ بلکہ آگ جلا دیتے ہیں کہ تاکہ کوئی اگر بھولا بھٹکا مسافر ہو تو اسے راستہ مل جائے، کوئی اگر رات میں پناہ لینے والا ہو تو وہ مل جائے۔ تو یہ ایسا خاص کر اہل عرب کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ رات میں اگر کسی کا گھر کسی راستے کے آس پاس ہوتا تو وہ رات میں آگ جلا دیتا کہ تاکہ کسی مسافر کو تکلیف نہ ہو۔
تو وہ اسی چیز کو محلب کے حق میں وہ شاعر ایسے بیان کرتا ہے کہ لوگ تو آگ جلاتے ہیں اور محلب رات بھر اپنا چولہا جلاتا رہتا ہے اور اس میں دیگ میں کھانا ابلتا رہتا ہے اور پکتا رہتا ہے کہ تاکہ کوئی مسافر جب آگ دیکھ کر کے آئے تو اسے بھوکا نہ رہنا پڑے اور فوراً اسے تازہ کھانا پیش کیا جائے. یہ مبالغہ آرائی کی اس نے. تو اس زمانے میں شعر و شاعری کی بڑی قدر، شعراء کی بڑی عزت تھی. تو اس نے محلب کی تعریف میں جب قصیدہ کہا تو وہ قصیدہ دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گیا. اور روایتوں میں آتا ہے تاریخ میں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر محلب کی 4 بیٹیوں کی شادی ہو گئی، وہ بھی اچھے گھرانوں میں. اس کی سخاوت اور اس کی مہمان نوازی کے بارے میں سن کر کے اچھے اچھے گھرانے سے رشتے آنے لگے اور ایک ہفتے کے اندر اندر 4 بیٹیوں کی شادی ہو گئی. تو اہل عرب کی ضیافت، ان کا کھلانا پلانا بڑا مشہور ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ آپ پر وحی نازل ہوئی، وحی تو واپس آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی فإنی اخاف علی نفسی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، مجھے تو اپنی جان پہ بن آئی ہے، اپنی جان پہ بن آئی ہے، مجھے خوف ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آپ سے بیان کر کے آپ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ پاک آپ کا مددگار ہے، اللہ پاک آپ کا حامی ہے، اللہ پاک آپ کا ناصر ہے. اور اس دعوے کی دلیل میں کہ اللہ آپ کا مددگار ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو صفات بیان کی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان صفات پہ ایک نگاہ ڈالیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا آپ رشتے جوڑتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتے جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، خود جو آپ کماتے ہیں غربا اور محتاج میں بانٹ دیتے ہیں، وہ تقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ آپ کی صفات ہیں. لہٰذا ان صفات کے ہوتے ہوئے جو کہ اللہ کو بڑی پیاری ہیں یہ صفتیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کا حامی ہوگا اور مددگار ہوگا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنی دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداران کو بلایا. ایک تو آپ نے وہ سن رکھا ہے کہ کوہ فاران کے پاس بلایا اور کہا کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، ایک وہ واقعہ ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ بلایا، کھانے پہ بلایا، کھانے پہ بلایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لذیذ کھانے کا انتظام کیا گیا، اور جب امائے دین اور سرداران قریش آئے، سب نے کھانا کھا لیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی نبوت کی دعوت پیش کی. پہلے کھلایا، خوش کیا، پھر اس کے بعد دعوت پیش کی. تو ابو جہل پوچھتا ہے کہ اگر ہم اسلام لے آئیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اسلام لے آئیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا جو عام مسلمانوں کو ملے گا وہ بھی آپ کو ملے گا، وہی آپ کو ملے گا، وہ بھی نہیں بلکہ وہی آپ کو ملے گا. جو عام مسلمانوں کو ملے گا وہی آپ کو ملے گا. یعنی کسی قسم کا امتیازی سلوک آپ کے ساتھ روا نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ اسلام کی نظر میں شاہ و گدا سب برابر ہے. اسلامی قانون کی نگاہ میں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی فقیر یا محتاج اور غنی نہیں ہے، بلکہ سب برابر ہیں. پچھلی نشست میں میں نے شاہ غسان اور عمر فاروق اعظم کا واقعہ یہ بیان کیا تھا جو کہ ادھورا چھوڑ دیا تھا. ذرا سن لیں، بات آ گئی تو. کہ غسان کا بادشاہ عیسائی جبلہ جس کا نام تھا، اس نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خط لکھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. جب وہ خط حضرت عمر فاروق اعظم کو پہنچا تو آپ اور تمام صحابہ اور تابعین بڑے خوش ہوئے
کہ ایک فرما روا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. تو حضرت عمر نے اسے لکھ دیا آئیں آپ کا استقبال ہے. تو وہ جو بادشاہ تھا تو بادشاہ ایک بادشاہی ایٹیٹیوڈ اس کے اندر موجود تھا. 500 سواروں کے ساتھ وہ غسان سے چلا، مدینہ مکرمہ آیا، اور یہ مدینہ مکرمہ کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے لباس فاخرہ زیب تن کیا، جس کے تانے بانے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے. تانے بانے جو تھے وہ سونے کے تاروں کے تھے. ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تاج کو اس نے اپنے سر پہ پہنا. اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم بھی لباس فاخرہ زیب تن کر لو، اور شاہانہ کر و فر کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا. اور اس کے ساتھ تمام اس کے جو فوج والے تھے ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا. حج کا موسم تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بھی حج کے لیے مکہ آیا. خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، شاہانہ لباس پہنے تھا، اس لیے کہ اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن ایک شاہی مزاج جاتے جاتے جاتا ہے نا، یوں تو اچانک نہیں چلا جاتا. وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل بھی جائے تو بل نہیں جاتے. تو اینٹھن باقی تھی ابھی بھی. تو شاہانہ لباس پہنے ہوئے وہ حج کرنے بھی آیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ اتفاق سے اسی ایک غریب فقیر مسلمان کا پاؤں اس کے کپڑے پہ آ گیا. مطلب شاہانہ لباس وہ جو پہنے ہوئے تھا زمین سے لگتے ہوئے وہ لباس چل رہے تھے، عام طور سے بڑوں کا لباس اور اس زمانے کا خاص کر کے. تو کسی غریب کا پاؤں اس کے کپڑے پہ آ گیا، اس کی چادر پہ جو اس نے اوڑھ رکھی تھی اس چادر پہ آ گیا اس کا پاؤں. تو اسے جلال آ گیا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک تماچا رسید کیا اس مسلمان کے منہ پہ اور اس کی ناک ٹوٹ گئی. وہ شخص گیا اور جا کے عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں اس نے شکایت کر دی. وہ عمر فاروق اعظم جو کہ سراپا عدل ہیں، سراپا انصاف ہیں، جہاں سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا. اب کوئی آج کی حکومت تو نہیں تھی کہ غریبوں کو چھوڑ دیا، جو غیر مجرم ہیں بے قصور ہیں ان کو قید کر لیا جائے اور قصورواروں کو چھوڑ دیا جائے، یا کوئی ڈسکریمنیشن کی جائے، امتیازی سلوک کیا جائے. آج کا معاملہ تھا نہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنا تو مقصود نہیں تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے بلایا شاہ غسان کو اور کہتا ہے کہ آپ نے جو اس غریب مسلمان کو تماچا مارا ہے اور اس نے میرے پاس شکایت کی ہے، آپ کے لیے 2 ہی صورتیں بچتی ہیں. کتنی صورتیں؟ 2 صورتیں بچتی ہیں. پہلی تو یہ کہ آپ اسے منا لیں، راضی کر لیں کہ اپنا دعویٰ یہ واپس لے لیں، بات ختم ہو جاتی ہے. کسی قسم کا کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا، کوئی قصاص اور بدلہ نہیں لیا جائے گا. آپ اسے منا لیں. اب کیسے منائیں یہ آپ جانیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نہیں منا سکتے اسے تو پھر اس کو قصاص دیا جائے گا اور بدلے میں آپ کو تماچا کھانا ہوگا. تو غسان کہتا ہے، شاہ غسان بادشاہ کہتا ہے جبلا کہ آپ ایک فقیر شخص کے لیے میرے اوپر قانون نافذ کریں گے اور مجھ سے قصاص لیں گے؟ کیا ایک فقیر مجھے تماچا لگائے گا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اسلام کی نگاہ میں امیر اور فقیر سب برابر ہیں. جو حقوق ایک غریب کے ہیں وہی حقوق ایک امیر کے بھی ہیں، اور جو ذمہ داریاں ایک غریب کی ہیں وہی ذمہ داریاں ایک امیر کی بھی ہیں. لہٰذا یا تو آپ اس سے معافی مانگ کر کے اسے راضی کر لیں کسی بھی طریقے سے، یا پھر آپ تماچا کھانے کے لیے تیار رہیں. تو اس بادشاہ نے 1 رات کی مہلت مانگی اور اس کے بعد وہ گیا. لیکن رات ہی میں، اب ہدایت جس کی قسمت میں نہ ہو اسے کون دے سکتا ہے، رات ہی میں وہ شخص بھاگ کر چلا گیا
حضرت وہ قیصر روم کے پاس، اور وہاں جا کر پھر اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ تو یہ قانون کی نگاہوں میں برابری، ہر شہری برابر ہے اسلامی قانون کی نگاہ میں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ابو جہل نے جب کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو عام مسلمانوں کو ملے گا وہی تم کو بھی ملے گا۔ تو اس نے کہا ایسا مذہب تو ہمیں بالکل قبول نہیں ہے جو امیر و غریب کا امتیاز مٹا دے، حاکم و محکوم کے درمیان کوئی تمیز نہ رہے، دونوں کے حقوق برابر ہوں، دونوں کی ذمہ داریاں مشامل ہوں، ایسا مذہب ہمیں قبول نہیں ہے۔ ابو جہل اور تمام سرداران قریش چلے گئے۔ اسی بیچ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا ہی کے گھر میں رہتے تھے، آقا کے ساتھ ان کی کفالت آقا نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، کثیر العیال، بال بچے اور خاندان بڑا تھا اور آمدنی کچھ بھی نہیں تھی، لہذا آقا کریم نے حضرت علی کو اپنے ذمے لے رکھا تھا، اپنی کفالت میں لے رکھا تھا۔ جب سرداران قریش نے آقا کی دعوت کو جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، یہ کہہ کے کہ ہمیں وہ مذہب قبول نہیں ہے جو امیر و غریب اور بڑے اور چھوٹے کے درمیان کوئی تمیز نہ کرے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، آنکھوں میں اکثر آنسوب چشم آتا تھا، باں کمزور، پتلے پتلے پاؤں کمزور تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میرے ہاتھ کمزور ہیں، اگرچہ میرے پاؤں میں طاقت نہیں، لیکن میں آپ پر ایمان لاؤں گا اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت کمزور تھے، ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ حقانیت کو قبول کرنے اور حقانیت پر عمل پیرا ہونے، بلکہ وہ تو سراپا حق ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، آقا فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آقا پر ایمان لایا حضرت علی نے، اللہ رب العزت نے ان کے بازوؤں میں وہ طاقت دی کہ اسی زمانے نے دیکھا کہ آپ نے خیبر کے اس دروازے کو جسے 70 افراد ہلا بھی نہیں سکتے تھے بطور ڈھال استعمال کیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں عرض یہ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ 3 روز تک خانوادہ نبوت نے یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلا دیا، خود وہ کہہ رہے، یہ احسان ہے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ نبوت کی تعریف میں یہ آیت کریمہ اتاری، بلکہ میں وہاں تھا کہ وہ شخص جس پر یزید کا عتاب نازل ہوا تھا 3 دن تک رہا، زین العابدین نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی اس کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی، اور جب 3 دن کے بعد وہ شخص جانے لگ گیا تو وہ عرض کرتا ہے حضرت زین العابدین سے کہ حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ ظالم، ہم تو تمہیں ہمیشہ سے پہچانتے ہیں، اس روز سے پہچانتے ہیں جب تم ہمارے بابا حسین کے خلاف کربلا میں جنگ کر رہے تھے، لیکن وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، وہ تمہاری سیرت تھی، یہ ہماری سیرت ہے۔ تو مہمان نوازی عام عربوں کی خصلت ہے، تو جو مومنین ہیں ان کے اندر یہ خصلت کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی زیادہ پری پکوتا کے ساتھ موجود ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی خانوادہ نبوت کہ جس کی تعلیم و تربیت اور جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل ہوئی، اس خانوادے کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت زین العابدین نے بڑی ضیافت کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن جو اپنا کھانا یتیم، مسکین اور قیدی کو کھلا دیا، اللہ پاک نے سورہ دہر میں، جس کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، آیت کریمہ اتاری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا
مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، سیاق و سباق سے دیکھیں تو نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ نیک لوگ جو ہوں گے ایسا جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا، کل قیامت کے روز ایسا جام انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ اور اب نیک لوگ کون ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی ایک صفت بیان کی، جو منتیں پوری کرتے ہیں، جو منتیں پوری کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، قیدی کو اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ترتیب کے ساتھ کھانا کھلایا تھا اسی ترتیب سے بیان کیا، مسکینا و یتیما و اسیرا، جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جب یہ کھانا تناول کرنے کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ تو صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، بلکہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کے حوالے سے جو دن انتہائی کڑی اور سخت کڑا اور سخت کڑوا ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اور محض اپنے رب سے ڈر کر کے کہ اللہ پاک اس دن ہمیں ہمارے ساتھ احسان کرے جو دن سخت کڑا ہے اور سخت کڑوا ہے، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ اللہ پاک نے بشارت بیان کر دی، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، لہذا اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا، اس دن کے عذاب سے بچا لیا، اس دن کی سختی سے بچا لی۔ وَلَقَّاهُمْ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ نے اس دن کے شر یعنی عذاب اور سختی سے انہیں بچایا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ پاک انہیں اس روز جو کہ سخت دن ہوگا، سخت کڑوا دن ہوگا، اس روز اللہ ان کے چہروں کو تازگی عطا کرے گا اور ان کے دلوں کو شادمانی اور خوشیاں عطا کرے گا، اللہ پاک فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جو انہوں نے صبر کیا، کھانا کھلایا، خود بھوکے رہے لیکن کھانا کھلا دیا، تو یہ جو صبر کیا اپنی بھوک پہ اور بھائی کو کھلا دیا، ایک مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلا دیا، محتاجوں کو کھلا دیا، اللہ فرماتا ہے ان کے اس صبر کے بدلے اللہ رب العزت نے انہیں جنت عطا کی اور جنت میں ریشمی لباس عطا کیا، صبر کا بدلہ ہے۔ تو اگر کھانا کم بھی ہو، خود اپنی ضرورت ہو، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ایک تفسیر تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اور ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کھانے کی محبت کے باوجود کھلاتے ہیں، کہ کھانا کم ہے ان کے ہی لیے فقط ہے، یا اتنا کم ہے کہ ان کے لیے بھی کافی نہیں ہے، پھر بھی کھلاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں جو ان کی آسودگی میں کمی رہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے بشارت دی جنت کی اور ریشمی لباس کی۔ تو اگرچہ ان آیات کے نزول کا پس منظر ایک خاص واقعہ ہے، لیکن تفسیر کا قاعدہ ہے علم تفسیر میں کہ اعتبار خاص پس منظر یا خاص بیک گراؤنڈ کا نہیں ہوتا بلکہ عموم لفظ کا ہوتا ہے، لہٰذا جو بھی شخص اس عمل کو اپنائے، کھانا کھلائے، قلت کے باوجود خود حاجت ہو پھر بھی کھانا کھلائے، تو یقیناً اللہ پاک اسے کل قیامت کے دن کے عذاب سے بچائے گا، اس کے چہرے کو تازگی عطا فرمائے گا، اس کے دلوں
میں خوشیاں عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں ٹھکانہ اور اس کے پہننے کے لیے جنتی لباس جو کہ ریشمی لباس ہوگا عطا فرمائے گا۔ یقیناً اس حوالے سے ایک حدیث پاک سن لیں کہ اگر کھانا کم بھی ہو تو پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی سائل آ جائے تو انہیں کھلا دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں، سنیے گا، طعام الاثنین کافی الثلاثہ، دو لوگوں کا کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ آقا فرماتے ہیں 2 کا کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ کافی الاربعہ، 3 آدمی کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کھانا کم بھی ہو، 2 لوگ ہیں، 2 ہی لوگوں کا کھانا ہے، اور کوئی تیسرا سائل آ جائے، شارحین حدیث کہتے ہیں اس کے حوالے سے کہ چاہیے کہ اسی کھانے میں سے کچھ اس تیسرے سائل کو دے دے، کیونکہ ایسا ہے کہ 2 آدمی کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر 3 آدمی ہیں، کھانا 3 ہی کے لیے، کوئی چوتھا سائل آ جائے تو یہ کہہ کر کے انہیں جانے کو نہ کہہ دیں کہ کھانا نہیں ہے بلکہ 3 آدمی کا کھانا ہے، پھر بھی کچھ دے دیں، تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ 3 آدمی کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ تشریح، اور دوسری تشریح علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اگر کھانا کم بھی ہو اور سائل کو دے دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کھانے میں برکت دے گا کہ وہ کھانا کافی ہو جائے گا۔ 2 آدمی کا کھانا ہے، تیسرا آیا سائل دے دیا، کھانا کم پڑ گیا، مگر اللہ پاک اس میں برکت دے گا اور وہی کھانا دونے کے لیے کافی ہوگا۔ 3 آدمی کا کھانا ہے، چوتھا سائل آ گیا، انہیں دے دیں گے تو یقیناً وہ کم کھانا بھی 3 آدمی کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ آسودگی عطا کرنے والا، بھوکا رکھنے والا تو اللہ ہے نا، کھانا تو نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جسے حکم دیا کہ کوئی لکڑی لے کر کے آؤ اس کو کشتی بنانے کے لیے، جو کہ طوفان نوح پہ جسے مسلمانوں کو سوار ہونا تھا اور مختلف نسل کے جانوروں کو سوار ہونا تھا، تو ایک لکڑی کی ضرورت تھی جسے ایک شخص وہ لا سکتا تھا، لیکن وہ ایسا شخص تھا کہ کبھی بھوکا نہیں ہوتا تھا اور کبھی آسودہ نہیں ہوتا تھا، کتنا بھی کھا لے پیٹ نہیں بھرتا تھا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں وہ لکڑی لا دوں تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہیں ہم بھر پیٹ کھانا کھلائیں گے، تمہیں ہم بھر پیٹ کھانا کھلائیں گے۔ وہ شخص گیا اور جا کر کے لے کر کے آ گیا۔ جب لکڑی لے کر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے پاس فقط 1.5 روٹیاں رکھیں، فقط 1.5 روٹیاں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں سینکڑوں روٹیاں کھا جاتا ہوں، پھر بھی میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں آسودہ نہیں ہوتا، اور آپ یہ 1.5 روٹیاں رکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے گا، میں آسودہ ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، کھاؤ تو صحیح، لیکن پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا، 1 روٹی کھائی تھی، آسودہ ہو گیا، آدھی روٹی بچ گئی، کھا نہ سکا۔ تو کم کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آقا کریم کی اس حدیث کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، کھانا کم بھی ہو تب بھی اگر کوئی سائل آ جائے، بھوکا آ جائے اور تم سے طلب کرے تو کھلا دو اور اسے دے دو، کیونکہ آسودگی دینے والا اور بھوکا رکھنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو کم کھانے میں بھی برکت دے سکتا ہے اور کم کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریض اور تلقین سماعت کریں۔ اور ایک اور حدیث سماعت کر لیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بتائیں
ای الاعمال احب الی اللہ، ای الناس احب الی اللہ، کون سا انسان خدا کو زیادہ پیارا ہے؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور کون سا عمل خدا کو زیادہ پیارا ہے؟ دو سوال کیا، کون سا انسان اللہ کو زیادہ پیارا ہے اور کون سا عمل اللہ کو زیادہ پیارا ہے. تو آقا کریم نے پہلے سوال کا جواب دیا، فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب، اللہ پاک کا سب سے زیادہ پیارا بندہ، محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے بڑھ کر نفع پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے، وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور خیریت. تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہے. پہلے سوال کا جواب یہ دیا آقا نے. اور آپ جانتے ہیں جو ولی ہوتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے، لہٰذا آپ اولیاء کی سیرت اٹھا لیں، ہر ولی کا جو کردار آپ کو ملے گا ایسا کردار ہوگا کہ ان کے در پہ کوئی آیا خالی ہاتھ نہیں گیا. ان کی جو نفع رسانی ہوتی تھی وہ سب کے لیے عام ہوتی تھی. اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، ایمان والوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، نہیں، ایسا نہیں فرمایا آقا کریم نے، بلکہ فرمایا انفعهم للناس، جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا. کوئی بھی انسان مومن نہ ہو پھر بھی جو اسے زیادہ نفع پہنچائے گا وہ اللہ پاک کا زیادہ پیارا ہوگا. یہ عام ہے حدیث کے الفاظ. اور انسان تو پھر بھی انسان ہے. جانوروں کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ہر تر جگر میں اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے. یعنی ہر مخلوق، ہر ذی روح، تر جگر سے مراد ذی روح، ہر جان والی مخلوق کے ساتھ اگر ہم اچھا سلوک کریں اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے گا. اس حوالے سے کچھ احادیث سن لیں کہ ایک حدیث میں آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گیا کنویں پہ پانی پینے کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا تھا جو کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہانف رہا تھا. تو اس شخص کو بڑا رحم آیا اس کتے کے اوپر. اس نے اپنا خف، اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا جو ذکر کیا، اس حوالے سے ذکر کیا کہ یہ ایک عمل صالح ہے اور نیک کام ہے. تو کسی صحابی نے یہ پوچھا آقا کریم سے کہ یا رسول اللہ بتائیں اگر ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو کیا ہمیں اجر ملے گا؟ تو اسی وقت آقا نے جواب دیا تھا ہر تر جگر میں اللہ پاک نے اجر رکھا ہے. یعنی ہر ذی روح کے ساتھ، کوئی بھی ذی روح جانور کیوں نہ ہو، اگر ہم اس میں سلوک کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے گا. تو جب جانوروں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے تو اللہ نے اس کے ساتھ اجر رکھا ہے. زانیہ کا واقعہ کئی بار میں بتا چکا ہوں، بنی اسرائیل کا، بخاری میں آیا ہے کہ اس نے بھی اپنے خف میں پانی لا کر ایک کتے کو پلا دیا. اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. اور وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط وہ چھپ چھپا کر زنا کرتی تھی، نہیں، بلکہ وہ فاحشہ عورت تھی. فاحشہ عورت، میراثی عورت جسے کہتے ہیں، جس کا کام ہی وہ تھا، طوائف تھی وہ. لیکن ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا. تو اگر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اللہ رب العزت اس شخص کو اجر عطا فرماتا ہے. تو جو انسانوں کو نفع پہنچائے
انسانوں کو ضرور اللہ ایسے شخص کو اجر عطا فرمائے گا اور اس سے اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیں، جب ہم زکوٰۃ نکالیں، صدقہ نکالیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تقویٰ کی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو کیا ہم دیکھ دیکھ کر دیں کہ کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے؟ جب ہم خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو کیا ہم دیکھ دیکھ کر دیں؟ اور یہ حکم جو ہے صدقہ نافلہ پہ محمول ہوگا، یاد رکھیے گا۔ صدقہ واجبہ مسلمانوں کا حق ہے، غیروں کو نہیں دیا جا سکتا۔ سمجھ رہے؟ جو زکوٰۃ ہے، جو واجب صدقات ہیں، وہ نان مسلمس کو وہ مال نہیں دیا جا سکتا۔ یہ نافلہ کے بارے میں کہ پوچھا کہ کیا ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کیا ہم دیکھ دیکھ کر دیں کہ کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے؟ تو اس اللہ کے ولی نے جواب دیا، صاحب رسالہ قشیریہ نے لکھا ہے اسے، کہ اس ولی نے جواب دیا کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو جو حقدار ہو ان کو بھی دو، جو حقدار نہ ہو ان کو بھی دو، تاکہ اللہ پاک تمہیں وہ چیز بھی دے جس کے تم حقدار ہو اور وہ چیز بھی دے جس کے تم حقدار نہیں ہو۔ تو احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اولیاء اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کا جو دربار ہوتا ہے نا، وہ دربار نفع رسانی کا ایسا مرکز ہوتا ہے جہاں پہ کوئی بھی آ جائے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اور کھانا کھلانے کے حوالے سے تو اولیاء اللہ کی خاص سیرت رہی ہے۔ غوث اعظم کے بارے میں آیا ہے، ان کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر رات جب ان کا دسترخوان لگتا تو ان کے دربار میں رہنے والا ایک شخص جو ان کی خانقاہ میں رہتا تھا باہر نکلتا، دور دور تک دیکھتا، آواز لگاتا، ہے کوئی بھوکا، ہے کوئی فقیر، ہے کوئی محتاج، کہ جو کھانے کا محتاج ہے، جس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے کوئی ایسا؟ اور دور دور تک وہ خادم آواز لگا کر کے اگر کوئی ضرورت مند ملتا تو اسے لے کر کے اپنے ساتھ آتا اور غوث اعظم اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کے اسے کھلاتے۔ کھانا کھلانا خانقاہوں کی پرانی ریت رہی ہے۔ خواجہ خواجگان جب اجمیر میں آئے تو ایسا لنگر جاری کیا کہ تقریباً 6-7 صدیاں بیت گئیں لیکن آج تک وہ لنگر ختم نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اولیاء کی ریت رہی، کھانا کھلانا، یہ ریت۔ اور اسی وجہ سے ان سے متاثر ہو کر کثیر تعداد میں جو نان مسلمز اسلام قبول کرتے تھے، ان کا اخلاق تھا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے لوگوں کے ساتھ، وہ آپ کی جانب مائل ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے تو اس سے بہتر سامنے والے کے ساتھ بہتر سلوک اور اس کے ساتھ حسن اخلاق کا کوئی اور معاملہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا میٹھا میٹھا بولیے، بڑا ادب و احترام کے ساتھ لائیے، گھر میں بٹھائیے خوب اچھے طریقے سے، اور اگرچہ بیچارہ بھوکا آیا ہے بن کھلائے رخصت کر دیجئے، تو کیا فائدہ ایسے حسن سلوک کا اور ایسے بیٹھانے کا؟ کیا ہے یہ حسن سلوک؟ نہیں۔ اور یہ ریت خانقاہوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا ان کی تاثیر بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، سمجھے؟ تاثیر ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ریت ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کو نفع رسانی کی ریت، لوگوں کو کھانا کھلانے کی ریت، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کی ریت، یہ ریت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ خانقاہیں ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر دیکھیں، اور اکثر تو ایسا خاص طور سے پیر صاحب لوگوں کا خانقاہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام تو عوام، علماء تک جائیں تو انہیں کھانے کے لیے وہ نہیں پوچھتے، علماء تک جائیں، عوام ہی کے چندے سے اپنی خانقاہ تعمیر کریں گے، کوئی مسافر رات کو چلا جائے ایک رات رکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابے جب اپنے لیے بنانا تھا تو کاہے چندہ کیا؟ اپنے جیب سے بناتا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ نفع رسانی جہاں ہوگی وہاں لوگوں کے قلوب متوجہ ہوں گے، اور جہاں سے نفع رسانی ختم وہاں پہ لوگوں کے قلوب کی توجہ ختم ہو جائے گی۔ آج ہم جو پیچھے آتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نفع رسانی کے اصول کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا دے رہے ہیں ہم معاشرے کو؟ کیا دے رہے ہیں ہم انسانیت کو؟ کیا دے رہے ہیں ہم سماج کو؟ ہمارے نام پہ تو لوگوں نے بمباریاں دی ہیں،
خود کش حملے دیے ہیں، مظلوموں کا خون بہانا دیا ہے ہمارے نام پہ، اگرچہ یقیناً ہم وہ نہیں ہیں، ہمارا اسلام وہ نہیں ہے، چیخ چیخ کے کہتے رہیں، سیرت و کردار جب خلاف ہے تو کون ماننے کو تیار ہوگا؟ ہم نے خود کش حملے دیے، یہ حقیقت ہے، ہمارے نام پہ دیے گئے، اسلام کے نام پہ دیے گئے، حالانکہ اسلام ایسے معاملے کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اسلام ایک دین امن ہے، دین شانتی ہے۔ اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے۔ کہتے رہیے، چلاتے رہیے، جب کچھ ناہنجار قسم کے لوگ اپنے کردار سے اس کے خلاف ثابت کر رہے ہیں تو کیا جاتا ہے آپ کا چلانا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ سیرت و کردار اور انسان کی حرکتیں الفاظ سے زیادہ ان کی آواز تیز ہوتی ہے۔ تو حرکتیں جب بتا رہی ہیں کہ ہم کیا ہیں، چلاتے رہیے۔ تو نفع رسانی، ہم نفع پہنچانے میں معاشرہ ہماری جانب متوجہ ہوگا، سماج ہماری جانب متوجہ ہوگا، انسانیت ہماری جانب متوجہ ہوگی۔ قرون وسطیٰ کے مسلمان کیوں اتنے ذی عزت تھے؟ کیونکہ وہ ہر معاملے میں نفع رسان تھے، نفع پہنچاتے تھے، ہر معاملے میں، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، غریبوں کی مدد کا معاملہ ہو، مظلوموں کی داد رسی کا معاملہ ہو، ظالموں کی سرکوبی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ان کی نفع رسانی عام تھی۔ آج جو یورپ اپنے آپ کو علم کا سینٹر کہتا ہے، وہ ادھار لے کے آیا ہے ہمارے ہی پاس سے، جو قرون وسطیٰ کے مسلمان تھے۔ مورخین نے لکھا ہے ایک جملہ جو مجھے بڑا پسند ہے کہ جبکہ یورپ والے امراض کے علاج کے لیے بتوں کے پاس اپنا ماتھا ٹیکتے تھے نا، اس وقت مسلمانوں کے پاس ملٹی اسپیشلٹی والے ہاسپٹل موجود تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے، تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے۔ تو وہ نفع پہنچاتے تھے، دنیا ان کی جانب متوجہ تھی۔ ہم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ پاک زمین میں اسی کو مضبوطی عطا فرماتا ہے اور باقی رکھتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ عمل کے بارے میں پوچھا تھا، کون سا عمل سب سے زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے؟ آقا نے فرمایا سب سے محبوب عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کو خوشی پہنچانا، کسی مسلمان کو خوشی پہنچانا اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ او تکشف عنہ قربتا، یا کسی شخص کی مصیبت دور کرنا، او تقضی عنہ دینا، یا کسی کا قرض ادا کر دینا، او تطرد عنہ جوعا، یا کسی کی بھوک مٹا دینا۔ آقا نے فرمایا یہ کسی کی بھوک مٹا دینا، خوشی دینا، مصیبت دور کرنا، بھوک مٹا دینا، یا پھر کسی کا قرض ادا کر دینا۔ آقا فرماتے ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور دیکھیں تو سب کا تعلق عباد سے ہے، بندوں سے ہے، بندوں کی نفع رسانی سے ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو انسانیت کے لیے نفع رساں بنائے، اور ہمارے اخلاق کو اتنا کامل بنائے کہ اسلام کی ایک صحیح تصویر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین و دنیا کی سعادتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔